بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک چھوٹا سا پبلک سرونٹ میسیج ہے اور امید کرتا ہوں کہ اس میسیج کو آپ لوگ دوسروں تک کبھی پہنچائیں گے۔ میں اسپیشلی جو بات کر رہا ہوں وہ کراچی والوں کے لیے کر رہا ہوں اور کراچی کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ جہاں بھی رہتے ہیں یا آپ کا تعلق کسی بھی شہر سے ہے، میں کراچی کی ان گلیوں میں ان پستہ سچویشن کی بات کر رہا ہوں۔ ایکچولی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں صبح 4 بجے اٹھ جاتا ہوں اور رات کو جلدی سو جاتا ہوں۔ تو صبح جب اٹھتا ہوں تو اٹھنے کے بعد جو ہے اپنی تمام روزمرہ کی معمول کی زندگی کے تمام کام کرنے کے لیے حسب معمول میں جب ناظم آباد سے سرجانی کی طرف آ رہا ہوتا ہوں تو راستے میں مجھے ایک دو نہیں بلکہ درجنوں کے حساب سے ڈاگس، کتے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ کچھ تو پیچھے لگ جاتے ہیں اور کچھ ہارمفل ہیں، نقصان بھی دیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلا کسی وجہ کے وہ کتے جو ہیں راہگیروں کو اور چلنے پھرنے والوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کے ایم سی والے اور مختلف ڈپارٹمنٹ والے گوشت میں تھوڑا سا زہر ملا کے کتوں کو کھلا دیا کرتے تھے اور کتے مر جاتے تھے، اور کچھ عرصے بعد جو ہے کچھ دیر بعد ان کو اٹھا کے لے جایا جاتا تھا۔ لیکن اب کچھ ایسا سسٹم نظر نہیں آ رہا۔ پہلے ہوتا تھا بارشیں ہوتی تھیں، اس کے بعد جو ہے علاقے میں مچھر کی دوائیاں اور یہ سب چیزیں ہوتی تھیں، صفائیاں ہوتی تھیں، لیکن ابھی کچھ پرسان حال نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ نظر آئے یا نہیں آئے یا کسی پہ تنقید کرنا۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جو ہے ہم ہمارے اطراف میں ہمارے لوگ جو ہیں نہیں کر پا رہے ہیں، تو میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی بنتی، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور ایک عرضی کروں گا۔ آپ سب لوگ مل کے علاقے والے 10-10 20-20 روپے جمع کریں اور اس مہم میں حصہ ڈالیں، حصہ لیں۔ حصہ یہ لینا ہے کہ جگہ جگہ محلے میں ان کتوں کو زہر دے کے مار دیں۔ یاد رہے میری ابھی کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ جو ہیں صاحب ڈاگس لور تھے اور وہ میری اس ایڈوائس پہ وہ بالکل خلاف تھے، اور انہوں نے بولا کہ بے زبان جانور اور ان کے اوپر رحم کریں، ترس کھائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ موذو جانور ان کو مار دینا، ان کا قتل کر دینا، جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں وہ جائز ہے، وہ ناجائز نہیں ہے۔
تو میں نے تو دیکھا ہے کہ محلوں میں، گلیوں میں اور کئی جگہوں پر بچوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، کئی بچوں کو کاٹا ہے اور بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ تمام لوگوں سے کہ ایسے معاملات میں خود سے حصہ لیں، خود سے جو ہے آگے بڑھیں، تاکہ ہم اپنے سویلین ہونے کا فرض ادا کر سکیں۔ ہم دوسروں پہ انگلیاں ضرور اٹھاتے ہیں کہ کرپشن اور کرپٹ نظام اور حکومت تو یہ وہ۔ ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ہوں، اردو میں دعویٰ کر رہی ہے، پاکستان میں موجود۔ تو فالتو کی وہ چیزیں مطلب مارکیٹ میں آ رہی ہیں، اور میڈیا بھی کھڑا ہوا ہے بھرپور مائک وائک لے کے، اور اس کے انٹرویو چل رہے ہیں، اور فالتو میں ایک مطلب وہ چیزوں میں ہم لوگ زیادہ لگ جاتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی معنی ہیں، بس چلا رہے ہیں گاڑی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کو بھرپور کر کے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ محلے میں اگر گندگی پڑی ہوئی ہے تو اٹھا لے بھائی، اس کو صاف کر لیں، اپنا محلہ ہے، کیا اس میں برا تھوڑی ہے۔ اگر صفائی ہم خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتے ہیں تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ ہم بیسکلی ہم انا پسند ہیں، مطلب ہمارے اندر ایگو آیا ہوا ہے۔ میں ان شادی شدہ مرد حضرات سے بھی مخاطب ہوں جو پورا دن کمانے کے لیے باہر گئے ہیں، یعنی اپنی جاب پہ گئے ہیں، یہ گئے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں بالکل ایسے کہ پتہ نہیں کون سی طوفان آیا ہوا ہے۔ باتھ روم میں اگر گئے اور تھوڑی سی گندگی نظر آئی تو بیوی پہ چیخ رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کے بیوی بچے، آپ کے گھر والے بھی انسان ہیں۔ اگر آپ کو کوئی گندگی نظر آ رہی ہے یا کوئی آپ کے مزاج کے حساب سے کام نہیں ہوا تو آپ جو ہیں اس کو خوش اسلوبی سے خود کر لیں، اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے۔ ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تمام کام خود کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں تو ایک ایسا نمونہ، ایک ایسا بتا دیا گیا کہ ہمیں ان کے نقش و قدم پہ چلنا ہے، لیکن ہم نہیں چل پا رہے ہیں۔ ہم نے اگر یہ کام کر لیا تو یہ تو مرد ہونے کے ہمارے کالر نیچے ہو جائیں گے۔ بھائی سمجھ سے باہر ہے میرے۔ آج سے آپ لوگ مجھ سے تہیہ کریں، وعدہ کریں، اور دیکھیں پھر آپ کی ازدواجی زندگی اگر اچھی نہیں ہوتی تو میں اس کا جواب دہ ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ جاب سے یا اپنے جو بھی آپ کا کام ہے اس سے گھر پہ آئیں تو آپ کے چہرے پہ، آپ کا چہرہ اسمائلنگ ہو۔ آپ نے کپڑے اپنے اتار رہے ہیں تو اپنے کپڑے ہینگ کریں خود سے، ایسے نہیں اٹھا کے پھینک دیں۔ یہ کام کر لینے سے، ایسے چھوٹے موٹے کام کر لینے سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، بلکہ اور عزت بڑھے گی۔ آپ اپنا کام خود کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں، تو اس سے آپ کی عزت بڑھے گی، عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ گھر جائیں، باہر کی ٹینشن باہر چھوڑ کر آئیں، گھر میں جائیں، بچوں سے خوش اسلوبی سے ملیں، ان کا حال احوال پوچھیں، ان کے کیا پڑھا، کیا لکھا، آج کیا سے دن گزارا، ٹھیک ہے۔
بیوی ہے، بیوی کے ساتھ اس کے ساتھ 2 باتیں کریں کہ آج تم نے کیا پکایا. اگر کچھ اچھا نہیں بھی پکایا تو اس کی 2 تعریفیں کر دیں. یاد رکھیں کہ انسان تعریف کا بھوکا ہے. آپ کسی بھی انسان کی تعریف کرتے ہیں تو وہ جو ہے خوش ہو جاتا ہے اور پورا دن اس کا اچھا گزرتا ہے. بھلے آپ کو اس کا بنایا ہوا کھانا پسند نہیں آ رہا ہے یا اس کے بنائے ہوئے کوئی چیز، آپ اس کی تعریف کر دیں. تعریف کرنے میں تو کوئی پیسے خرچ نہیں ہو رہے نا آپ کے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کیا میں اپنی بات آپ لوگوں کو سمجھا پا رہا ہوں؟ جب تک آپ لوگ جواب نہیں دیں گے کمنٹس میں، یقین مانیں مجھے بولنے میں بھی مزہ نہیں آئے گا. میں جو ہوں وہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں جو اس وقت موجودہ معاشرے کا حصہ بنی ہوئی ہیں. معاشرے کا حصہ بنے ہوئے. لاسٹ ٹائم چلیں یہ ایک بہت اچھا میرے پاس ایک بات آئی تھی، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اور آگے بھی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں تو یہ واقعہ میں آپ کو کبھی نیکسٹ ٹائم سناؤں گا. جزاک اللہ.